بہت شکریہ. دیکھیے آپ نے ذکر کیا پی ڈی ایم کے حکومت کا, تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے آگے بڑھ کر ووٹ آف نو کانفیڈینس کے موومنٹ کو نہ صرف چلایا تھا بلکہ موشن بھی پیپلز پارٹی نے موو کیا تھا. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ریزگنیشن کے آپشن پر غور کر رہی تھی انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا تھا, لیکن پیپلز پارٹی اس کا پارٹ نہیں بنی, پی ڈی ایم سے نکال دی گئی. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے جمہوری جدوجہد جاری رکھی اور پیپلز پارٹی نے ووٹ آف نو کانفیڈینس پہ سب کو آمادہ کر کے موو کیا. تو کریڈٹ تھا اور ہم اس کا حصہ بنے کیونکہ اس وقت ضرورت تھی جو ملک کو درپیش مسائل تھے, اور ہم نے 18 مہینے ایک ساتھ حکومت کی. لیکن جب ہم الیکشن میں گئے اور ہم سب اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ گئے, اپنی اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ گئے, ہم نے عوام سے وعدے کیے. فار ایگزامپل پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وعدے کیے اب وہ اپنی آئیڈیالوجی اور مینیفیسٹو کے ساتھ کیے تھے. اب ظاہر ہے پی ایم ایل این چونکہ میجورٹی میں ہے, پی ایم ایل این کی حکومت ہے, اور ہم اپنی باتوں کو منوانا مشکل ہوگا, اپنے مینیفیسٹو پہ امپلیمنٹیشن کروانا مشکل ہوگا, کیونکہ پی ایم ایل این ہمیشہ پرائیویٹائزیشن کو ترجیح دیتی ہے. پیپلز پارٹی اس کے اگینسٹ ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کسی سے روزگار نہ چھینے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ روزگار سب کے لیے ہو, لوگوں پاکستان کے غریب عوام کے لیے آسانیاں ہوں, مہنگائی ختم ہو, روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جائیں. تو اسی طرح آپ نے دیگر ایشوز بھی دیکھے کہ ہم نے جو گرین انرجی کے حوالے سے جو ڈسٹرکٹ وائز ہم نے پارکس گرین انرجی پارکس کا پروگرام دیا. اسی طرح روزگار کے لیے تمام وہ پروگرام جو ہم خود اپنی حکومت میں امپلیمنٹیشن کروا سکتے ہیں, وہ کیبنٹ پہ بیٹھ کے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی نے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. جمہوریت اس وقت جو ملک کو نامساعد حالات کا سامنا ہے, اسپیشلی آپ دیکھیں یہ اکنامک کی جو ہماری ہمیں بحرانوں کا سامنا ہے, مہنگائی کا سامنا ہے, اس کے علاوہ آپ کو پولیٹیکل کرائسس کا سامنا ہے. تو ہم پاکستان کے لیے ہم اس کا حصہ بنتے ہیں, لیکن کیبنٹ کا حصہ بن کے, چونکہ ہم وہ وعدے جب ہم کل عوام میں جائیں گے تو کہیں گے جی آپ تو وزیر تھے, آپ تو کیبنٹ کا حصہ تھے, تو آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے. اور بالکل اگر جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ گریڈ 1 سے 16 تک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 70,000 سے زائد ملازمین کو باہر کیا جائے گا, تو پیپلز پارٹی اس پہ احتجاج کرے گی. اسی طرح ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے اور ہم ان کو بے روزگار ہونے نہیں دیں گے. اچھا یہ تو کسی حد تک بات ٹھیک ہے آپ کی, آپ بجا فرما رہی ہیں کہ جب ہم آپ کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے, عوام سے کیے گئے آپ کے اپنے وعدے, آئیڈیالوجی آپ کی اپنی ایک ڈیفرنٹ ہے, تو اس لیے آپ اس میں شامل نہیں ہو رہے. لیکن کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ پھر جیسے صدر مملکت کا عہدہ لیا گیا یا گورنر پنجاب اور کے پی کے جو عہدے ہیں وہ بھی لیے گئے, پھر اس سے چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی لیا گیا, تو یہ ذمہ داریاں بھی اگر پی ایم ایل این یا باقی حکومت ہی کر لیتی تو آپ بالکل ڈسٹنس کریٹ کر سکتے تھے. جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن لے کر اور ایگزیکٹو پوزیشن نہ لینا, تو اس سے یہ ایک تاثر ملتا ہے پولیٹیکلی کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ بن بھی گئے ہیں لیکن آپ براہ راست ذمہ داری بھی نہیں لے رہے. تو اس کو شاید کئی کچھ حلقوں کے اندر کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. تو آپ نہیں سمجھتے بہتر تھا کہ یا تو پھر اس سے بھی الگ ہو جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیں کانسٹیٹیوشنل عہدوں کی جہاں تک بات رہی تو دیکھیں اس مشکل وقت کے اندر صدر آصف علی زرداری صاحب جو ریکنسیلیشن کی پالیسی لے کر چلتے ہیں, مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں. ملک میں اس وقت جو پولیٹیکل ایک بحران کا سامنا ہے, ایک تقسیم ہے, نفرت کی سیاست ہے, اس کو ختم کرنے میں میں سمجھتی ہوں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب ایک سیاسی بصیرت کے ساتھ, بردباری کے ساتھ اپنا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اسی طرح سینٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ میجورٹی میں ہے, پیپلز پارٹی کا یہ حق بنتا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تمام پارٹیز کی جو اکثریت ہوتی ہے اس کا احترام کیا. آپ نے دیکھا پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد پیش کی, لیکن ہم نے پرائم منسٹر اسی کو بنایا جن کی میجورٹی تھی. جب اپوزیشن میں تھے اپوزیشن لیڈر انہیں بنایا, اور چونکہ ان کا آئینی طور پر ان کا حق تھا اور ان کی میجورٹی تھی. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے کسی قسم کی جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. اور اس وقت جبکہ جمہوریت ہے اور ملک کو ان مسائل کا سامنا ہے, اور تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہم لڑ جھگڑ کے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈال سکتے. ٹھیک ہے, جس کا جو مینڈیٹ ہوگا اس کا احترام کیا جائے, اور پاکستان کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر اپنا اہم رول پلے کرنا چاہیے.